سب ساتھی میں آپ ارادوں کے ساتھ بیٹھے یہی کلمہ دنیا کی روح اور جان ہے۔ جب تک اللہ کا نام ہے وہاں تک یہ زمین آسمان ہے، اور جب اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں تو پھر پوری کائنات کا یہ جو نظام ہے زمین آسمان کا، اس کو اللہ پاک ختم کر دے گا، قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو وجود اور بقا وہ اللہ کے نام سے، اللہ کے کلمے سے، جو سب سے بڑا کلمہ ہے، سب سے قیمتی بول ہے۔ بول کی بھی قیمت ہوتی ہے، بول کی قیمت ہوتی ہے اور بڑی بڑی قیمتیں لگتی ہیں۔ اللہ کا نام وہ سب سے بڑا نام ہے، اللہ کی ذات سب سے بڑی ذات ہے۔ اسی کی ذات سے ہی سب کچھ ہے، اسی نے پیدا کیا، اسی نے زمین، آسمان، چاند، سورج اور جتنی ساری مخلوقات نظر آ رہی ہیں ان سب کو اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے۔ تعجب کی چیزیں یہ ہیں جس پر ہم تعجب کریں گے، کیسے اللہ نے پیدا کیا، اس پر غور کیا جائے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنہار لآیات لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں کہ اس میں غور کریں۔ زمین آسمان کی بناوٹ میں، اختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کے عدلنے بدلنے میں، دن میں سے رات، رات میں سے دن، اندھیرے میں سے اجالا، اجالے میں سے اندھیرا، کہ عقل والوں کے لیے اس میں اور فکر کی جگہ ہے۔ یہاں غور کریں، یہاں دماغ لگا۔ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وہ عقل مندوں کا تعارف کروا رہے ہیں اللہ پاک کہ عقل مند کون ہے۔ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ آدمی تین حالتوں میں ہوتا ہے، کھڑا، بیٹھا یا لیٹا۔ انسان کی حالتیں تین ہیں،
یا تو کھڑا ہوگا یا بیٹھا ہوگا یا کیا ہوگا؟ چوتھی کوئی حال ہے؟ چوتھی کسی حال میں نہیں ہوگا. کہیں بھی دیکھیں انسان کھڑا ہوگا یا بیٹھا ہوگا یا تیسرا. ان تینوں حالتوں کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے. قیام و قعود وعلی جنوبہم، کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہوئے غور و فکر کرتے ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین آسمان کی بناوٹ میں غور و فکر کرتے ہیں. پھر کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یا اللہ تو نے ان سب چیزوں کو بیکار پیدا نہیں کیا ہے. اس ساری کائنات کو اس نے کسی کام میں لگایا. سورج کو اس کی ڈیوٹی دی تھی، چاند کو اس کا کام دیا، آسمان کو اپنا کام کرنا، زمین کے ذمے اس کی ڈیوٹی ہے، پہاڑوں کا کام اپنی جگہ، دریاؤں کے ذمے ان کا کام ہے، ندیوں نالوں کا کام ان کے ذمے ہے. کوئی چیز بیکار نہیں. ما خلقت ھذا باطلا، سبحانک کہ تیری ذات پاک ہے، ہر شریک سے پاک، ہر عیب سے پاک. نہ اس کا کوئی شریک ہے نہ اس میں کوئی عیب ہے. سبحانک فقنا عذاب النار، یا اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لینا. کہ ہر وقت اس کا آدمی کو ایک ڈر اندر لگا رہے کہ جہنم سے بچ جاؤ. جیسے دنیا میں آدمی کو بڑھاپے کا ڈر لگا رہتا ہے، بیماری کا ڈر لگا رہتا ہے، ہر وقت ذرا سا کچھ ہوتا ہے تو ڈر جاتا ہے، موت کا ڈر لگا رہتا ہے. ایسے ایمان والے کو جو ڈر لگا رہے گا کس کا ہوگا؟ جہنم کا. پھر عذاب النار کہ اللہ جہنم سے بچا لے. ہر وقت اندر ایک کھٹکا جہنم کا، عذاب کا، کہ اللہ اس سے بچا لے. فقر سے دنیا میں ڈرتے ہیں، تنگی سے، مالداروں بھی ڈرتے ہیں. اندر ایک کھٹکا لگا رہتا ہے. باوجود ایک آدمی کے پاس سب کچھ ہے پھر بھی کھٹکا لگا رہتا ہے. ایسے ہی ایمان والوں کے پاس بہت سارے نیک عمل ہوتے ہیں، بہت سارے کارج ہیں جنت میں جانے کے، لیکن پھر بھی کھٹکا لگا رہتا ہے. جیسے کروڑپتی آدمی کو بھی فقر کا ڈر لگا رہتا ہے، ایسے ایمان والا ڈرتا ہے تو جہنم سے ڈرتا ہے، اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے، اللہ کی ناراضگی سے ڈرتا ہے. اور ڈر آدمی کو اس کام کی طرف جانے سے بچاتا ہے. عذاب میں مبتلا کرنے والے کاموں سے، اللہ کے ناراض کرنے والے کاموں سے وہ ڈر بچاتا ہے. خشیت اندر ہوتی ہے، تقویٰ ہونا یہاں ہوتا ہے. سفید کپڑوں میں تقویٰ نہیں ہوتا، سفید کپڑوں میں تقویٰ نہیں ہوتا، چمکتی ہوئی تسبیح میں تقویٰ نہیں ہوتا. تقویٰ کہاں ہوتا ہے؟ بولنے میں تقویٰ ہونا، وہ اندر خشیت ہے، اللہ کا ڈر. آدمی کوئی گناہ نہیں کرتا، رات کے اندھیرے میں نہیں کرتا، تنہائی میں بھی نہیں کرے گا، ڈرے گا اللہ سے. اللہ دیکھ رہا، اس کو نہ اونگ ہے نہ نیند ہے، نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے. لا تأخذه سنة ولا نوم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. کہ نہ اونگتا ہے اور نہ سوتا ہے، ہر وقت دیکھتا ہے، ہر وقت کیا کرتا ہے؟ لا يدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبیر. بڑا باریک دیکھنے والا ہے، لطیف ہے اور باخبر ہے، غافل نہیں. بندوں سے، بندیوں سے، مالداروں سے، غریبوں سے، پڑھے لکھوں سے، ان پڑھوں سے، شہریوں سے، کیونکہ شہر کے ہنگامے اس کو غافل نہیں کرتے. بہت بھیڑ بھاڑ ہے، بھیڑ بھاڑ میں آدمی چھٹک جاتا ہے تو وہاں بھیڑ بھاڑ میں کوئی چھٹک نہیں سکتا. اور دیہات کی تنہائی ہے کہ وہاں کون دیکھنے والا ہے؟ آگے پیچھے دائیں بائیں کوئی نہیں ہے، اوپر نیچے بھی کوئی نہیں دکھتا، وہاں بھی اللہ دیکھتا ہے. وہ ایک ڈر اندر رہتا ہے ایمان والوں کو.
جتنا زیادہ ایمان ہوگا اتنا ہی ڈر زیادہ ہوگا، اور جتنا ایمان کمزور ہوگا اتنا ڈر کم ہوگا۔ جری ہوتا ہے، گناہ پر گناہ کرتا ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ مومن معمولی سا گناہ ہو جائے، جب تک رو دھو کے اس کو معاف نہ کرا دے وہاں تک چین سے بیٹھے گا نہیں، وہاں تک چین سے بیٹھے گا۔ کہ عقلمند آدمی، باشعور آدمی، ہوشیار آدمی ہے کہ کسی نے بیڑی پی کے پھینکا ہے اس کے گھر کے وہاں، تو جب تک وہ بجھا نہ دے وہاں تک چین سے بیٹھے گا۔ یہ چھوٹے سے آگ ہے، چھوٹی سی ہے، لیکن اس میں پورا گھر جلا دینے کی طاقت ہے۔ یہ جانتا ہے کہ اس کو بھی معمولی نہیں سمجھتا۔ ایسے ایمان والا چھوٹا سا گناہ بھی ہو گیا تو کیا کرے گا؟ رو دھو کے توبہ کر کے معاف کروا دے گا۔ اور منافق کی علامت بتائے کہ گناہ پر گناہ کرتا جائے گا، اور ایسا جیسے مکھی بیٹھی ہوا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہوتی اس کو۔ تو ایمان کے بقدر ڈر ہوتا ہے، جتنا ایمان زیادہ اتنا ڈر زیادہ۔ اللہ کا، اس کا ڈر مخلوق سے نہیں ڈرتا ایمان والا، جنات سے نہیں ڈرتا وہ جنات سے نہیں ڈرتا۔ کس سے ڈرتا ہے؟ اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کی پکڑ سے ڈرتا ہے، اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے، اللہ کے غصے سے ڈرتا ہے، اللہ کی ناراضگی سے ڈرتا ہے کہ اللہ کی پکڑ بڑی ان بطش ربک لشدید، بڑی سخت ہے اس کی پکڑ، اس سے ایمان والا ڈرتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام اس سے ڈرتے تھے، اللہ کی پکڑ سخت ہے۔ اس لیے وہ ڈر جو ہے ذمہ داری پوری کرواتا ہے۔ نوکر کو تنخواہ کٹنے کا ڈر ہے، ذمہ داری پوری کرتا ہے۔ تنخواہ کٹ جائے گی، پگار کم ملے گی، تو یہ ذمہ داری پوری کروانے کے لیے اتنا ڈر ضروری ہے کہ آدمی اللہ سے ڈرے، تاکہ نماز برابر پڑھے، روزہ برابر رکھے، تراویح پوری پڑھے، پیچھے بیٹھا نہ رہے، امام صاحب یہاں قرات کر تو پیچھے آ کے بیٹھا رہے۔ اللہ سے نہیں ڈرتا ہے، اللہ سے کوئی معزز آدمی آ جاتا ہے گاؤں کا، بستی کا، وہ سارے کھڑے ہو کے لائن میں سب میں آ جاتے ہیں، اور اگر کوئی نہ ہو تو پھر وہ بیٹھ جاتے، بعضے لیٹ جاتے ہیں۔ اللہ سے نہیں ڈرتے، کیا نماز ہو رہی، جماعت کی نماز ہو رہی ہے اور آدمی پیچھے بیٹھ گیا، لیٹا ہوا ہے، ڈرتا نہیں ہے، جری ہو گیا ہے، اس کو ابھی اللہ کی پکڑ کا پتہ نہیں، پتہ نہیں اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ تو اتنا ڈر ہے جس سے بندہ عبادت اچھی طرح کرے، روزہ رکھے، روزے میں گناہ نہ کرے، اتنا ڈر ہو کہ آدمی تنہائی میں بھی گناہ نہ کرے، اتنا اللہ سے ڈرے کہ بند کمرے میں چاروں طرف سے دروازے بند ہیں، کھڑکیاں بند ہیں، مچھر بھی اندر نہیں آ سکتا، ایسا پروف کمرہ ہے، مچھر پروف، مچھر بھی اندر نہیں آ سکتا۔ تو اس بند کمرے میں بھی اللہ سے ڈرے گا کہ اللہ دیکھ رہا، کون دیکھ رہا؟ اللہ دیکھ رہا۔ اس کے لیے سارے پردے نہیں، جیسے ہمارے لیے وہ پلاسٹک کا وہ پردہ ہے، اس میں دکھتا ہے ادھر کام، ادھر آدمی کھڑا ہے تو دکھ رہا ہے، ایسے اللہ کے لیے دیواریں جو ہیں وہ دیواریں نہیں، اس کو سب دکھتا ہے سب جگہ سے، آسمان زمین بھی حائل نہیں اس کے دیکھنے، کوئی جنگل پہاڑ دریا حائل نہیں ہے اس میں، سب کو دیکھتا ہے۔ یہ تقاضا ہے ہمارے ایمان کا۔ کس کا تقاضا ہے؟ ایمان کا اتنا تقاضا ہے، آدمی اللہ سے ڈرے تاکہ کام اچھا کرے۔ ملازم تنخواہ کٹنے سے ڈرتا ہے تو کام اچھا کرتا ہے، تو ہمیں بھی اتنا ڈر تو ہو تاکہ نماز اچھی پڑھے، روزہ اچھا رکھیں، تراویح دھیان سے پڑھیں، کاروبار میں دھوکہ، غبن، جھوٹ، سود اور ہر قسم کی ایسی بدعنوانی سے آدمی اپنے آپ کو بچاوے، اتنا اللہ سے ڈرے، غلط نہ بولے، غلط نہ تولے، دھوکہ نہ دے، سود کا، بیاج کا کام نہ کرے کہ اللہ نے منع کیا ہے اس سے۔ اللہ کی زمین پر اللہ کی حکومت چلے گی، کسی اور کی نہیں چل سکتی۔ حکومت قانون بنا دے تو آدمی ان چیزوں سے بچ جاتا ہے،
اور اگر حکومت کے قانون کے خلاف ہیں تو وہ اگر وہ کام کرتا ہے تو وہ مجرم ہے. اللہ کی زمین پر یہ کام منع ہے. دھوکہ دینا، غبن کرنا، جھوٹ بولنا، سود کا لین دین کرنا، کم تولنا، یہ اس کی حکومت کے اعلانات ہیں. اللہ کی حکومت ہے، اس کا نظام ہے. یہ غلط دیکھنا منع کیا ہے اسے، ظلم کرنے سے منع کیا ہے، غیبت کرنے سے منع کیا ہے، کسی مسلمان کا مذاق اڑانے سے، ٹھٹھا کرنے سے منع کیا ہے. یہ اس کے قانون ہیں، یہ اللہ کے قانون ہیں. اور اس کے وہاں بھی ثواب و سزا کا نظام ہے. ایسا تھوڑا ہے کہ میدان محشر میں اس کو کھڑا کرے گا اور سب سے وہ انصاف کرے گا. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ اعمال بنی آدم قد یوزن. یہ بنی آدم کے اعمال کو تولا جائے گا، اعمال تولے جائیں گے. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقہ، خیرات، عمرے. اسی طرح دھوکہ اور سود، جھوٹ، غیبت، وہ بھی تولا جائے گا، وزن کیا جائے گا. وزن اعمال کیا ہوگا؟ وزن اعمال. ایک زمانہ تھا کہ لوگ اس میں پوچھتے تھے کہ کیسے عمل کا وزن ہوگا. بھائی عام تولے جاتے ہیں، گوشت تولا جاتا ہے، سبزی تولی جاتی ہے، عمل کیسے تولا جائے گا؟ لیکن اب تو قسم قسم کی ترازو آ گئی ہے. ٹیمپریچر ناپا جاتا ہے، حرارت، گرمی کتنی، ٹھنڈک کتنی، ہوامان، تاپمان آتا ہے. اور شوگر تولا جاتا ہے، تولا جاتا ہے. کولیسٹرول تولا جاتا ہے کتنا ہے، اور یورک ایسڈ تولا جاتا ہے کتنا ہے. تو اللہ کے وہاں عمل تولے جائیں گے اور وہاں پتہ چلے گا کھوٹا کھرا کون ہے. یہاں تو ہر ایک کہتا ہے میں کھرا ہی کھرا ہوں. شراب پینے والا بھی کہتا ہے میں کھرا ہوں. جھوٹ بول کر آدمی دن بھر کہتا ہے کہ میں سچا ہوں. بہت سارا ظلم کر کے آدمی کہتا ہے کہ میں مظلوم ہوں. زیادہ تر یہی ہوتا ہے، ظالم اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرتا ہے. تو یہاں یہ سارا ہوگا، لیکن دربار خدا بندی میں جو ہے انصاف کی ترازو قائم ہوگی. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ. کس کی ترازو قائم ہوگی؟ بولو نا بھائی، انصاف کی ترازو قائم ہوگی. تو ہمیں اتنا اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ ہم قیامت کے دن گھاٹا نہ کھا جائیں، کھوٹ میں نہ چلے جائیں، تاکہ وہ ڈر ہم کو یہاں گناہ کرنے سے بچا دے اور ذمہ داری کو پوری کروا دے. اتنا تو ڈرنا چاہیے کہ آدمی ذمہ داری پوری کرے، ذمہ داری میں تساہل نہ کرے، سستی نہ کرے، کوتاہی نہ کرے، ذمہ داری سے جان نہ چھڑا، بلکہ ذمہ داری میں جی کا جان کھپا. یہ تو ذمہ داری ہے. نماز میں آدمی جان کھپائے گا، پھر بھاگے گا تھوڑا. ابھی تو نماز سے آدمی جان چھڑاتا ہے، بھاگتا ہے کسی طرح، حالانکہ وہاں تو جان کھپانی ہے. ذمہ داریوں کو پورا کرنے پر پوری دنیا کا قاعدہ یہ ہے، لوگ جان کھپاتے ہیں ذمہ داری پوری کرنے پر. وہاں سے جان چھڑاتے نہیں ہیں. یہ تو بھائی جوابداری ہماری. ایک آدمی دکان پر بڑھاپے میں بیٹھتا ہے، بھائی حاجی صاحب اتنی عمر میں 80 سال ہو گئے، ارے بھائی کیا کرے، پیٹ لگا ہوا ہے، گھر بار کا رہو. حالانکہ وہ وہاں سے جان چھڑانا بھی چاہیے اس کو، کسی طرح نوکروں کے سپرد کر دے اور نہیں بھائی رہنا پڑتا ہے. اس کو آدمی ذمہ داری سمجھتا ہے، تو اس وجہ سے وہ جان کھپا رہا. اور 17-18 سال کا 20 سال کا بچہ ابھی اس نے ذمہ داری نہیں سمجھی کاروبار، تو ابا گھر سے دھکا مارتا پھر بھی نہیں جاتا.
گیا ہے تو وہاں جی لگا کر کام نہیں کرتا، جان بچاتا ہے کہ اس نے ذمہ داری نہیں سمجھی ہے۔ ایسے اللہ کی عبادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ بنیادی ارکان ہیں ایمان کے ساتھ اسلام کے، جس پر اسلام کا خیمہ قائم ہے۔ کم از کم اتنا تو چاہیے، کم از کم اتنا تو چاہیے کہ آدمی اس پر قائم ہو اور اس کی حقیقت کے ساتھ اس پر قائم ہو۔ نماز اپنی حقیقت کے ساتھ زندگی میں ہو، یہ رسمی نماز نہیں، یہ کچھ اتا پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم مسجد میں ہیں، مسجد کے باہر ہے، ہوش ہی نہیں ہے کچھ، رکعت باندھنے کے بعد بھی پتہ نہیں ہم کہاں ہیں۔ پوچھنا پڑے اپنے آپ کو کہ بھئی تو کہاں ہے ابھی؟ یعنی جو ہمارے خیالات، جو جذبات نماز میں ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو ہمیں پوچھنا چاہیے۔ مسجد میں آ کر لوگ بیٹھتے ہیں نماز سے پہلے، جیسے ابھی مغرب کی اقامت سے پہلے بیٹھے، 8-10 آدمی پہلی صف میں تھے، 5-7 یہاں تھے، 4-5 ادھر تھے۔ تو ہم کو خود اس حالت میں اپنے آپ کو پوچھنا چاہیے کہ تو کہاں بیٹھا ہے؟ کہاں بیٹھا ہے؟ اپنے آپ کو خود کو پوچھنا چاہیے کہ میں کہاں ہوں؟ اللہ کے دربار میں ہوں یا کہیں اور ہوں؟ کہ آدمی اللہ کے دربار میں تو داخل ہوتے ہی مسجد میں داہنا قدم رکھے گا، درود شریف پڑھے گا، دعا پڑھے گا، اعتکاف کی نیت کرے گا، پھر آدمی فضیلت کی جگہ تلاش کرے گا کہ مجھے زیادہ ثواب کہاں بیٹھنے میں ملے گا، زیادہ راحت کہاں ملے گی، انہیں دیکھے زیادہ ثواب کہاں ملے گا، وہ آدمی معلوم کرے گا کہ مسجد میں کہاں بیٹھنے کا زیادہ۔ پھر آنے کے بعد کیا کرنا چاہیے مجھے مسجد میں داخل ہوا ہوں، دو گانا ہے مسجد کا شکریہ بجا لاوے، تحیت المسجد جس کو کہتے ہیں، 2 رکعت آدمی نماز پڑھے، شکریہ بجا لاوے کہ اللہ نے اس کے گھر میں پہنچایا۔ یہ تھوڑا غافل بن کے آدمی باتیں کرتا رہے، دوستی کرتا کرتا گھر سے آیا تھا، راستے میں دوستانہ کیا، مسجد میں آیا، وہاں بھی دوستانہ چل رہا ہے، یہاں تو اللہ سے آدمی دوستی کرے، اللہ میں جی لگاوے۔ لیکن چونکہ حقیقت عبادت کی حقیقت کیا ہے، نماز کیا چیز ہے، دربار خداوندی کی حاضری ہے، وہ اللہ کے دربار کی حاضری ہے نماز۔ آدمی پوری توجہ کے ساتھ آئے گا مسجد، دھیان کے ساتھ، اور مسجد میں آ کر عمل میں ہو، نماز میں، ذکر میں، تلاوت میں، دعا میں، یا دھیان میں، یا انتظار صلاۃ میں۔ آخری کچھ نہیں تو آدمی انتظار الصلاۃ فی الصلاۃ، حدیث میں آتا ہے کہ نماز کے انتظار میں بیٹھنے والا بھی نماز میں شامل ہے، جو نماز کا اجر اس کو مل رہا ہے۔ یہ اعمال مسجد ہے، مسجد میں آنے کے بعد آدمی تلاش کرے اور جان کھپائے گا عبادت پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے، حتیٰ تورمت قدماں، کہ آپ کے قدموں پر ورم آ جاتا تھا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا بھی یا رسول اللہ، وہ سورہ فتح کی آیتوں میں اللہ پاک نے صاف صاف آپ کو کہا ہے آپ کے ذمہ کچھ نہیں ہے، پھر بھی تو کہہ رہا فلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جب اس نے میرے اوپر اتنا احسان کیا تو میں اس کا شکر نہ کروں؟ یہ شکرانے کا ورم تھا، کس کا تھا؟ بولو نا بھائی، یہ شکر کر رہے ہیں اللہ کا، اس لیے لمبی نماز پڑھ رہا ہے، شکر کثرت سے روزے رکھ رہے ہیں، کثرت سے روزے رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، شعبان میں خوب روزے رکھتے تھے، رمضان کی تیاری کرتے تھے، اور رمضان آتا تھا تو رمضان کا روزہ، پھر رات کی تراویح، اور تراویح ہمارے جیسے تھوڑی تھی، تراویح کا تو مقصد اصل یہ ہے کہ رمضان کی مبارک راتیں جو ہیں وہ عبادت میں گزرے، اس کے لیے تراویح کا مقصد کیا ہے؟ بولو نا بھائی، کہ رمضان کی راتیں کس میں گزرے؟ تاکہ 20 رکعت آدمی پڑھے، اچھا خاصا وقت اس میں چلا جائے، تو رمضان کی رات عبادت میں جائے، 40 سجدے کرے، اتنا بڑا شرف، ایک سجدہ معمولی چیز ہے، تو 40 سجدوں کا آدمی کو اللہ شرف دے رہا، لیکن پتہ نہیں ہے، اس لیے آدمی ایسی مسجد تلاش کرتا ہے جہاں سب سے شارٹ سجدہ ہو،
اور سب سے کم وقت میں آدمی باہر چلا جائے. تراویح شروع ہونے سے پہلے 20 منٹ 25 منٹ آدھا گھنٹہ آدمی پان کھاتے کھاتے بیڑیاں پھونکتے پھونکتے وہ دوستوں کے ساتھ کھڑا رہتا ہے وہاں. پھر تراویح ختم کرنے کے بعد آدھا گھنٹہ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ بعض لوگ دوستوں کی محفلوں مجلسوں میں جہاں بیٹھنے کی بھی جگہ نہیں ہوتی، پیر میں مچھر کاٹتے ہیں وہاں ہوتے ہیں لوگ بیٹھکوں پر گلے گندے نالوں پر، اور وہ درختوں کے تھڑیے ہوتے ہیں پڑے ہوئے محلوں میں ادھر ادھر وہاں اس کے اوپر بیٹھنے کی برابر یعنی بیٹھا نہیں جاتا، سیٹ ٹکتی نہیں برابر، وہاں 1-1 گھنٹہ بیٹھتے ہیں. اور اللہ کے گھر میں یہاں اللہ کے سامنے کھڑا رہنا ہے، اللہ کے سامنے رکوع کرنا ہے، اللہ کے سامنے سجدہ کرنا ہے. جن رکوع سجدوں کی صفتوں کے ساتھ اللہ نے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ قرآن میں کیا، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. ان صفتوں کے ساتھ ان کو یاد کیا اللہ نے قرآن میں کہ یہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفتیں ہیں کہ تم ان کو دیکھو گے کبھی رکوع میں ہیں کبھی سجدے میں ہیں. ان کے کثرت سجود کی وجہ سے ان کی پیشانیوں پر نشان پڑ گئے. ابن عمر فرماتے تھے کہ سجدے کرتے کرتے ہماری پیشانیوں پر ایسے نشان پڑ گئے تھے جیسے بکری کے گھٹنے ہوتے تھے، اتنے لمبے سجدے کرتے تھے. یہ خاصیت ہے مومن کی کہ وہ عبادت گزار ہوتا ہے، عبادت سے بھاگنے والا نہیں ہوتا. اور پھر 4 مہینے لگا کر چھلے لگا کر آدمی کا یہ اتنا مزاج نہ بنے کہ اللہ کے سامنے عبادت میں ٹکے آدمی. اطمینان سے نماز پڑھے، اطمینان سے سجدے کریں. رکوع سجدے فرض ہیں، قیام رکوع سجدہ تو فرض ہیں، اور رکوع سجدوں کو اطمینان سے کرنا واجب ہے. فقہی جو مسائل ہیں اس میں واجب ہے. رکوع سجدوں کے درمیان میں بیٹھنا کھڑا رہنا، رکوع اور قیام کے درمیان میں قومہ جس کو کہتے ہیں، اور 2 سجدوں کے درمیان جلسہ کہتے ہیں، اور جو اخیر ہوتا ہے اس کو قاعدہ کہتے ہیں. تو جلسہ اور قومہ یہ واجب ہے. اگر بھول سے آدمی کا ترک ہوا ہے وہ تو سجدے سے آئے گا، اور جان بوجھ کر کیا تو نماز واجب الاعادہ ہے. جان کر آدمی اگر یہ 2 کے درمیان میں ٹھیک سے ٹھہرتا نہیں ہے تو ساری ہماری تو ہر 2 رکعت واجب الاعادہ ہو جائے گی کہ ہر 2 سجدوں کے درمیان میں قرار نہیں پکڑا ہے. مسائل فقہ میں اسی یعنی صحت صلاۃ کے لیے مسئلے ہیں. نماز ہے کوئی کھیل ہے؟ دربار شاہی دربار کی حاضری ہے. کسی سرکاری دفتر میں اگر 1 نمبر 19-20 ہو جاتا ہے ریجیکٹ ہو جاتا ہے پورا کاغذ ریجیکٹ. اسپیلنگ مسٹیک ایکسیپٹ نہیں کر رہا کمپیوٹر تمہارے کاغذ، یہ نہیں چلے گا. صرف ایک اسپیلنگ کی مسٹیک، آئی کی جگہ یہ لکھ دیا ہے، اے کی جگہ ای لکھ دیا ہے تو پورا فیل ہو جاتا ہے. تو دربار شاہی کے کوئی آداب نہیں ہوں گے اللہ کے. اسی لیے تو حدیث میں آتا ہے جب نماز اچھی طرح نہیں پڑھی جاتی ہے تو نمازی کے سر سے بالش اوپر نہیں جاتی اور بددعا دیتی ہے ضیعک اللہ کما ضیعتنی، کہ خدا تجھے ایسے ہی برباد کر دے جیسے تو نے مجھے برباد کیا. وہ بددعا دے کر جاتی ہے نماز. رمضان کے مبارک مہینے میں آدمی نماز کی بددعا دے رہا ہے. فقیر کی بددعا سے تو ڈرتا ہے، اس کو 5 روپے دے دیتا ہے 2 کی جگہ کہ بددعا دے دے گا. جو مانگنے والا ہے بھکاری ہے، اس کی دعا قبول ہونے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے کہ جو اللہ کو چھوڑ کر مخلوق سے مانگتا ہے اپنی حاجت ہے تو اس سے تو ڈرتا ہے. اور نماز ایک مقدس عبادت ہے، اس عبادت کی بددعا سے نہیں ڈر رہا ہے. کیوں کہ اللہ ہی کا ڈر نہیں ہے. اتنا ڈر ذمہ داری پورا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اتنا ڈرے اللہ سے تاکہ ذمہ داری کو صحیح پورا کرے، نماز اچھی پڑھے، روزے کی حفاظت کرے، اپنے مال کی گن کر زکوٰۃ ادا کرے، ڈرے اللہ سے کہ اللہ اسے اگر زکوٰۃ نہیں نکالی ہے تو اللہ اس کو برباد کر دے گا، اس میں نقصان آ جائے گا. حج فرض ہو جانے کے بعد بھی آدمی نہ جانے سے ڈرے. بڑی سخت وعید حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ہے یا تو آدمی یہودی ہو کر یا نصرانی ہو کر مر جائے.
اتنا ڈر ضروری ہے. بندوں کے حقوق پورے کروا دیں اتنا ڈر ضروری ہے کہ آدمی بیوی کا حق ادا کرتے, بچوں کا حق ادا کرتے, ڈرے ان کے حق کے معاملے میں. اللہ نے مجھے ان پر ذمہ دار بنایا, ان کے میرے ذمہ حق ہیں, ان کو کھلانا پلانا, ان کو دین سکھانا, ان کو جہنم سے بچانا میرے ذمہ ہے. اتنا ڈر ضروری ہے, یہ ایمان کا تقاضا ہے. جب ایمان آئے گا تو اتنا ڈر آ جائے گا, پھر آدمی ذمہ داریاں پوری کرے گا. ذمہ داری سے بھاگے گا نہیں, شوق سے پوری کرے گا, رغبت سے پوری کرے گا, اور پھر آدمی کے شوق, آدمی کی رغبت جو ہے وہ دین بن جائے. ابھی ہماری رغبتیں بے دینی بنی ہوئی, ہماری رغبتیں جو ہے وہ بے دینی میں, غیبت میں, چغلی میں, لایانی میں, ادھر ادھر کی مجلسوں محفلوں میں, وہ ہماری رغبت وہ بن چکی ہے. جب یہ ہوگا تو پھر رغبت دین بن جائے گی, رغبتیں بدل جاتی ہیں, رغبت بدل جائے. پھر نماز, ذکر, تلاوت, عبادت, اعمال, خدمت, مخلوق خدا کے ساتھ حسن سلوک, اچھا برتاؤ, والدین کی خدمت, وہ رغبت بن جائے گی. پھر آدمی شوق سے وہ سارے کام کرے گا. اس کی عملی مشق کے لیے تبلیغ کا کام ہے. آدمی وہ ساری لایانی چھوڑ کر 4 مہینے راہ خدا میں نکل کر مسجد کے ماحول میں, تعلیم کے حلقوں میں, رات کو اٹھ کر رونے دھونے میں, اپنے ساتھیوں کی خدمت میں, صبح شام اللہ کے ذکر میں, اپنی جان اور اپنے مال سے اللہ کے بندوں کی خدمت میں 4 مہینے مسلسل گزارتا ہے, تو رغبت دھیرے دھیرے چینج ہوتی, بدلتی. اس لیے جب آدمی 4 مہینے سے واپس آتا ہے تو اس کو دیکھتے پہلی صفحے ہوتا ہے, تکبیر اولیٰ کی پابندی کرتا ہے, تہجد پڑھتا ہے, تسبیح لے کے بیٹھتا ہے, قرآن پڑھتا ہے, گھر میں ماں باپ کی خدمت کرتا ہے, نرم رہتا ہے. لیکن جب پھر یہاں کے ماحول میں رہتا ہے مہینہ, 2 مہینے, 3 مہینے, 4 مہینے, پھر دھیرے دھیرے وہ اثر ظاہر ہو جاتا ہے. جیسے برف پانی تھا پہلے, اس کو فریزر میں رکھ دیا, صبح 2, 3, 4, 5 گھنٹے میں برف بن گیا, جم گیا, پانی بدل گیا برف سے. پھر اب اسی کو باہر دھوپ میں لا کے رکھ دیا تو اب وہ آدھے گھنٹے میں پھر پانی ہو جائے گا. جیسے چیزوں میں اس طرح اثر قبول کرنے کا ایک مادہ ہے, ایسے انسانوں میں بھی مادہ ہے. اس لیے بزرگوں نے کہا کہ آدمی بار بار جاتا رہے, 4 مہینے لگا رہے, اور مقام پر آ کر پھر آدمی اپنے اس اثر کو باقی رکھنے کے لیے مقامی کام میں لگا رہے, مشورے میں, ملاقات میں, تعلیم میں, گشتوں میں, دعاؤں میں, اعمال میں, ذکر میں, تلاوت میں, عبادت میں, خدمت میں. یہ سارے کام آدمی کرتا رہے, اور لایانی سے, فضولیات سے, گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے, تاکہ وہاں والا وہ اثر آدمی میں باقی رہے, اور ایک بھلا انسان بن کر آدمی زندگی گزارے. یہ سعادت ہے. ہمارے نام کے ساتھ مالدار کا سمبل لگ جائے, یہ ہمارے نام کے ساتھ سیٹ کا سمبل لگ جائے, ایک سمبل ہم کو کام نہیں دے گا, سارے سمبل ختم ہو جائیں گے. ہاں, نام کے ساتھ سمبل لگا کہ ایماندار ہے, سچا ہے, امانتدار ہے, دیانتدار ہے, اللہ سے ڈرنے والا ہے, متقی ہے, پرہیزگار ہے, یہ سمبل کام لگے گا. ان للمتقین مفازا, متقیوں کے لیے کامیابی ہے, تاجروں کے لیے نہیں ہے. بڑے بڑے تاجروں کے لیے کامیابی ایسا ہے, متقیوں کے لیے وہاں مفازا ہے, کامیابی متقیوں کے لیے. ان کے لیے باغات ہیں, پرہیزگاروں کے لیے. وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ, جنت کے بارے میں آتا ہے کہ وہ پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے جنت, کہ اس میں پرہیزگاروں کو اللہ پاک ٹھکانہ دے گا جنت میں. تو اس لیے کوشش کرنی ہے ہمیں. اس کوشش کا نام ہے تبلیغ. یہ کوئی رسم نہیں ہے, کوئی رسم نہیں ہے, کوشش ہے, ایک محنت ہے, ایک جوہد ہے. جس جوہد سے مطلوب ہے اس جوہد تک پہنچنا, اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ. ابھی تو ہماری بالواڑی ہے, ایک شروعات اور ابتدا ہوئی ہے. یہ محنت کرتے کرتے ہمیں اس محنت تک پہنچنا ہے جس محنت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تھے. اور وہ محنت کے اس رخ پر تھے کہ ان کے زمانے میں ہر مسلمان اللہ کی عبادت کرنے والا تھا, ہر مسلمان سچائی پر جمنے والا تھا, اور ہر مسلمان کو اپنی ذمہ داری کا احساس تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ ہوں. میرے ذمہ اللہ کی بندگی ہے, اور حضور کی نمائندگی میں میرے ذمہ یہ ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو. اس کی فکر لے کر میں دنیا کے چپے چپے میں مارا مارا پھروں. اس کے لیے وہاں تشکیل چھلے 4 مہینے کی نہیں, وہاں تشکیل چھلے 4 مہینے
یہ ایک مشق ہے. جیسے چھوٹا بچہ ہے اس کو مشق کرواتے ہیں، ہاتھ میں پین پکڑا کے کوئی اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو اس طرح سے کرواتا ہے، وہ ایک مشق ہے. وہ یہی مشق کرنے کے لیے زندگی نہیں، یہ تو سیکھ لے مہینے 2 مہینے 6 مہینے میں، باقی وہ خود لکھتا ہو جائے. ایسے ہی سلا 4 مہینہ ابتدا شروعات تاکہ آدمی کو وہ عادت بن جائے، کام کو سیکھے سمجھے، اور پھر پورے عالم کے انسانوں کے پاس آدمی اس فکر کو لے کر جائے، اللہ کا دین لے کر آدمی دنیا میں جائے. یہ بڑے سعادت مند لوگ ہیں، بڑے خوش قسمت ہیں یہ لوگ. حدیثوں میں بھی حضور علیہ السلام نے کو سعادت مند کہا، خوش قسمت کہا، جو خیر کے لیے ذریعہ بنتے ہیں. طوبیٰ لعبد جعلہ اللہ مفتاحا للخیر، کہ جو مفتاح خیر ہے، خیر پھیلنے کا دنیا میں ذریعہ بن جائے. اس کے لیے ایک آسان سی شکل اللہ نے دی ہے تبلیغ کے نام سے، کہ تاجر تجارت کے ساتھ، کاشتکار کاشتکاری کے ساتھ، ملازم ملازمت کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، خاندان کنبے اور قبیلے کے ساتھ. کہ کسی کو سنیاسی نہیں بنانا، ملک نہیں بنانا. یہ سارے کاموں کو کرتا ہوا وہ اللہ کا کام کرے، یہ سارے کام کرتا ہوا اللہ کی عبادت کرے، بیوی بچوں کے ساتھ رہتا ہوا روزہ رکھے ہوا، کاروبار کرتا ہوا نماز پڑھے، اور معاشرے میں رہتا ہوا اللہ کا کام کرے. ان ساری ذمہ داریوں کے ساتھ دور دراز 4 مہینوں کے لیے راہ خدا میں بھی نکلے، مقام پر بھی رہے، خوشیاں بھی مناوے، اور لوگوں کے ساتھ ملے جلے بھی، لیکن ان ساری چیزوں کو طریقے سے سلیقے سے سیکھ کر کرنا. تو اس کو سیکھنا چاہیے نہیں سیکھنا چاہیے؟ ارے بولو نا بھائی. اور اس کو سیکھنے کے لیے اگر 4 مہینے لگانے پڑے تو کچھ زیادہ ہے؟ بولو نا بھائی. ارے بھائی زیادہ ہے؟ بہت دھیرے دھیرے بول رہے ہیں. ارے بھائی 4 مہینے زیادہ ہے؟ بہت تھوڑے. بار بار جانا پڑے تب بھی تھوڑے. اس لیے آپ لوگ کیا کرو کہ انشاءاللہ 4 مہینے لگائیں گے. کون کون لگائے گا؟ برابر ہے. اللہ نے اتنا لمبا ہاتھ دیا ہے 2-2.5 فٹ کا، اور اس میں سے آدھے فٹ کا اونچا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ لگائیں گے. برابر کرو. اوپر سب میں رمضان کا مبارک مہینہ ہے، ابھی روزہ افطار کیا ہے، دعاؤں کی گھڑیاں ہیں قبولیت کی. اللہ سے قبول کروا لیں اپنے آپ کو کہ انشاءاللہ لگائیں گے انشاءاللہ. آپ کھڑے ہو کر پیش کرو بعد رمضان جماعت ہے. کون سی تاریخ ہے آپ کی؟ 25 مئی. سبھی تو بہت دن باقی ہے. 20 تاریخ ہے رتن پور 20 تاریخ ہے، اور انشاءاللہ کھیڑا 25 تاریخ. تو کھڑے ہو کر پیش کرو گے. کون کون تیار ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیا نام ہے؟ مولانا عرفان صاحب. اللہ قبول فرمائے. اور کھڑے ہو جاؤ. عارف بھائی. اور پیش کرو بھائی. ماشاءاللہ رتن پور سے عبد المجید صاحب. اور پیش کرو بھائی. اور پیش کرو. کھڑے ہو جائیں ہمت سے، پیچھے نہ رہے، آگے بڑھیں. آگے بڑھنے والوں کو اللہ بھی آگے بڑھاتا ہے. سب نیت کریں. کھڑے ہو جاؤ. کھڑے ہو کر پیش کرو. ارے وہ دکان کا نام دکان پر رکھو نا بھائی. یہاں آدمی کے اتنے اچھے نام انیس روبی، کیا مطلب ہوا روبی کا بھی؟ اچھا اس کو یہاں الگ رہنے دو بھائی. نظام الدین. چلو نظام الدین بھائی ماشاء اللہ. اور بھائی عبدالرزاق بھائی ماشاء اللہ. اور پیش کرو. اور پیش کرو. اور کھڑے ہو جائے. ماشاء اللہ. توقیر. اور کھڑے ہو جائے. اور کھڑے ہو جائے. اچھا مستقیم رتن پور. مستقیم بھائی رتن پور. یہاں سے کتنا ہے رتن پور؟ 3 کلومیٹر. ایک مسجد ہے وہاں. 2 مسجد ایک میں کام چل ماشاء اللہ. ہمارے کے وائلے سے ہے. اللہ پاک مبارک فرما. اور پیش کریں. اور کون سی بستی کے آدمی آئے ہیں؟ اور کوئی بستی والے ہیں؟ تانجا ہے بھائی. تانجا والے یہ تو کھڑے ہو جاؤ. کھڑے ہو کر پیش کرو. تانجا والے جماعت بناؤ پورے 4 مہینے کی. کھڑے ہو جاؤ. کھڑے ہو جاؤ. کھڑے ہو جاؤ. کتنے آئے ہیں؟ 3 آئے. آپ 3 طے کر لو. انشاءاللہ آپ 3 کے ساتھ جماعت بنانی. ٹھیک ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مبارک کرے. اللہ قبول فرمائے. 12 12 گھر. کتنے 30-35 والے مرد ہیں؟
کتنے والے ہمارے 36 25 تو ابھی 12 چلے جاؤ 13 آدمی رہنے دو گاؤں میں پھر یہ 12 آ جائے تو پھر وہ 13 کو بھیج دیں اور بھائی یہ تانجا میں کتنے ہیں نہیں تانجا ہے نا وہ کیا ہوگا اچھا رڑو کے رڑو میں کتنے گھر ہیں رڑو میں کتنے گھر ہیں اور والد مرد 35 گھر اور 50 مرد ارے بھائی اوسط کم پڑ رہا ہے آپ لوگوں کا کم از کم 2 ہوتے ہیں والد مرد ایک گھر میں کم از کم ورنہ 3 4 5 ہوتے ہیں بھائی عموماً یہ ہوتا ہے ہمارے 140 مکان ہماری مسجد کے اور 300 والد مرد 140 گھر ہیں 300 والد مرد ہیں اور تقریباً یہی ہوتا ہے ایک گھر میں 2 والد مردوں کی ایوریج بنتی ہے عموماً ورنہ کہیں 3 ہوتے ہیں کہیں 5 ہوتے ہیں تو کہیں 1 ہے تو ایوریج بن جاتی ہے تو 2 کی ایوریج آتی ہے اور پیش کرے گا وہاں بھی ان کے بھی کتنے ہوئے 13 گھر کے 26 ہیں 25 ہیں بھائی آپ کے ایک زیادہ خرچ کی جماعت تیار ہے نا ذرا کھڑے ہو جاؤ پکڑ کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ ماشاء اللہ 1 2 3 4 5 وہ تو 10 آدمیوں کی جماعت ہوتی ہے بھائی 1 2 3 4 5 ہوئے اور دوسرے آدمی بھائی نہیں یہاں پر موجود ہے بھائی آپ لوگ ادھر آ جاؤ ایک طرف ادھر آگے سلیمان صاحب کے پاس چلے جائیں یہ زیادہ خرچ والے ادھر چلے جائیں آپ کی تاریخ طے کرو نا کب جائے گی جماعت اور دوسرے ساتھی کون ہیں ان میں موجود ہے یہاں زیادہ خرچ والے